السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ جی پیارے بچوں، کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید کرتی ہوں بالکل خیریت سے ہوں گے۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے، آمین۔ بچوں، اگر ہم نیک کام کریں گے تو کیا فائدہ ہوگا؟ جی، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوں گے، ہماری زندگی میں بہت ساری خیر و برکت آئے گی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جنت میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ بچوں، جنت پر ایک ویڈیو ہے، وہ بھی انشاءاللہ آپ کو ہم بھیجیں گے، اس کو بھی ضرور دیکھیے گا۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب کا دل کرے گا کہ اتنی خوبصورت جنت میں ضرور جائیں، تو پھر عمل بھی خوبصورت کرنے ہیں نا۔ آپ کو معلوم ہے کون سے عمل قبول ہوتے ہیں؟ نیک کام کون سے ہوتے ہیں؟ جی، جو قرآن و سنت کے مطابق ہوں۔ مجھے امید ہے جو ہم قرآن کے تفسیر کے لیکچرز بھیجتے ہیں آپ ضرور سنتے ہوں گے، اور یہ سٹوری جو ہے یہ حدیث ہی میں سے ہے۔ جی، حدیث کیا ہوتا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، وہ کب کیا کام کس طرح سے کرتے تھے۔ جب وہ کام ہم حدیث کے مطابق کرتے ہیں تو وہ سنت کہلاتا ہے، اور قرآن و سنت پر عمل کرنے والا جنت میں جاتا ہے، الحمدللہ۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو بہترین طریقے سے قرآن و سنت کا علم سیکھنے اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بچوں، ہماری آج کی کہانی بخاری و مسلم کی حدیث سے ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں میں نے اپنے گھر میں وضو کیا اور باہر نکل گیا اور اپنے دل میں کہا میں آج کا دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی گزاروں گا، بس ان کے ساتھ ساتھ رہوں گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نکل کھڑا ہوا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قباء کے قریب بئر اریس نامی باغ میں پہنچ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھے دیکھا تو میں نے سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے باغ کے دروازے کی نگرانی کا حکم فرمایا اور خود کنویں کی منڈیر پر بیٹھ گئے، اپنی پنڈلیوں کا ننگا کر لیا اور کنویں میں لٹکا لیا۔ آپ بھی بیٹھتے ہیں نا پاؤں لٹکا کر کبھی دیوار پر؟ جی بالکل ویسے۔ وہ کہتے ہیں میں دروازے پر بیٹھ گیا، میں نے دل میں کہا آج ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دربان یعنی چوکی دار بن کر رہوں گا۔ اتنے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آگے، انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا، میں نے کہا ٹھہریے، اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا یا رسول اللہ، ابو بکر رضی اللہ عنہ اندر آنے کی اجازت مانگ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو اجازت دے دو اور انہیں جنت کی خوشخبری بھی سنا دو۔ میں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا تشریف لائیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنت کی خوشخبری دی ہے۔ بہت خوش ہوئے، انہوں نے اللہ کی حمد بیان کی۔ بس حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اندر تشریف لائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منڈیر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں جانب بیٹھ گئے اور اپنے دونوں پیر کنویں میں لٹکا لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اپنی پنڈلیاں بھی ننگی کر لیں۔ اتنے میں کوئی اور شخص آیا اور دروازہ ہلانے لگا۔ میں نے کہا کون ہے؟ اس نے کہا عمر بن خطاب۔ بس میں نے کہا ذرا ٹھہریے، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، سلام کیا اور کہا عمر ہیں، اندر داخل ہونے کی اجازت مانگ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں اجازت دے دو اور جنت کی خوشخبری سنا دو۔ بس
میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجازت دینے کی اور جنت کی خوشخبری بھی سنا دی۔ وہ اندر تشریف لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منڈیر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں جانب بیٹھ گئے اور اپنے دونوں پیر کنویں میں لٹکا لیے۔ میں پھر واپس آ کر اپنی جگہ پر بیٹھ گیا اور دعا کرنے لگا کہ میں اپنے بھائی کو ابھی وضو کرتا چھوڑ کر آیا ہوں، یا اللہ اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرما لے اور اسے یہاں بھیج دے۔ اتنے میں کوئی شخص آیا، اس نے دروازہ ہلایا تو میں نے پوچھا کون ہے؟ اس نے کہا عثمان بن عفان۔ میں نے کہا اچھا ٹھہریے، اور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور انہیں اطلاع دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں اجازت دے دو اور ایک حادثے کی جو ان کے ساتھ پیش آئے گا اور جنت کی خوشخبری یہ بھی سنا دو۔ چنانچہ میں آیا اور ان سے کہا تشریف لائیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ایک حادثے کے ساتھ جو آپ کو پیش آئے گا جنت کی خوشخبری دیتے ہیں۔ بس وہ اندر تشریف لائے تو دیکھا کہ کنویں کی منڈیر پر ہو گئی ہے، فل ہو گئی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیٹھے ہیں، مزید جگہ دائیں بائیں تو نہیں ہے، لہٰذا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئے۔ حضرت سعید بن مسیب مشہور تابعی ہیں، انہوں نے حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے یہ روایت کرنے والے راوی ہیں۔ فرماتے ہیں میں نے اس حدیث سے ان کی قبروں پر غور کیا تو پتہ چلا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی قبریں اسی طرح محبت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، جبکہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی قبر الگ ہے۔ جی بچوں، یہ خوش قسمت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تھے، انہیں ان کے نیک کاموں کا اجر دنیا میں جنت کی خوشخبری کی شکل میں ملا۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ بچوں نیک کاموں کا ملنا ان کو کرنے سے زیادہ مشکل ہوتا ہے، کیونکہ ہم نیکیاں تو دیکھتے ہیں نا، لیکن کرتے ہی نہیں، چھوڑ دیتے ہیں، یہ تو چھوٹی سی ہے یا کوئی اور کر لے گا۔ بچوں نیکی کا کام چھوٹا ہو یا بڑا اسے بالکل ضائع نہیں کرنا، کسی نیکی کو حقیر نہیں سمجھنا، سلام کرنے میں پہل کرنی ہے، ہر ایک سے مسکرا کر بات کرنی ہے، آپ کے چہرے پر مسکراہٹ ہمیشہ ہونی چاہیے، یہ بھی سنت ہے، ہر ایک سے نرمی سے بات کرنی ہے، نرمی سے بات کرنے کے لیے بھی جنت میں جگہ ملتی ہے نا سب سے اچھی، یہ بھی حدیث ہے، نماز اول وقت میں پڑھنی ہے، بڑوں کی، والدین کی، استادوں کی، ہر ایک کی ہر بات ماننی ہے، ہاں گناہ کی بات تو نہیں ماننی، ان کی کاموں میں بھی مدد کرنی ہے اور ان سب سے دعائیں لینی ہے، سب کی عزت کرنی ہے، ہر ایک کا خیال رکھنا ہے، بہن بھائیوں کا، دوستوں کا، ہر ایک سے پیار و محبت کا سلوک کرنا ہے۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے آپ ضرور کریں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔